دیوبند کے ماننے والوں، میں تمہیں آخر میں دعوت فکر دیتا چلوں، اپنے گروہی اختلافات میں مت پڑا کرو۔ یہ 5 انگلیاں، ان کا مرکز پیچھے ہاتھ ایک ہے، اسی ایک ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ کام اپنا اپنا کرو مگر دعائیں سب کے لیے کیا کرو۔ کام اپنا اپنا کرو۔ رب نے جس کام کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، جس کو اللہ نے توحید کے لیے چنا ہے وہ توحید بیان کرے، جس کو اللہ نے ختم نبوت کے لیے چنا ہے وہ ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے، جس کو اللہ نے صحابہ کے لیے چنا ہے وہ صحابہ کے در کا چوکیدار بن جائے، جس کو اللہ نے تبلیغ کے لیے چنا ہے وہ تبلیغ کے چلے 4 ماہ سال 7 مہینے کی ترتیب میں لگ جائے، جس کو اللہ نے تعلیم و تعلم کے لیے چنا ہے وہ مدرسے کا طالب یا مدرسے کا استاد یا مدرسے کا ممد و معاون بن جائے۔ ہاں، جس کو رب نے جس کے لیے چنا ہے وہ کام اپنا کرے مگر کندھے سے کندھا ملا کے چلے، اور تہجد کی دعاؤں میں سب کو یاد کر کے چلے۔ رب محمد کی قسم، جس دن تمہارا یہ نقشہ بن گیا کہ کام اپنے شعبے کا کرو اور تعاون سب کے ساتھ کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان میں اس دن اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، گونج کے کہہ دو انشاءاللہ۔ لیکن اس انشاءاللہ سے پہلے ایک ہونا ہے، ایک۔ میں نے جیسے پہلے کہا نا، دیکھو ہاتھ ایک ہے، انگلیاں 5 ہیں۔ اب ان 5 انگلیوں کو اگر الگ الگ رکھیں، ایمان سے بتاؤ ایک انگلی میں کوئی اتنی طاقت ہے کہ کسی کو توڑ سکے؟ بولو۔ لیکن اگر یہ 5 انگلیاں مل جائیں اور مکہ بن جائے تو کفر کا منہ توڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں دعوت فکر دینے آیا ہوں، آؤ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں بیٹھ کر اپنی انرجی اپنے اوپر نہ ضائع کیا کرو، اپنی انرجی اپنے مسلک پر ضائع نہ کیا کرو، اپنا اپنا کام کرو۔ اللہ نے چنا ہے ایک عمارت بنانی ہو تو اس کے لیے مستری کی بھی ضرورت ہے، مزدور کی بھی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، پلمبر کی بھی ضرورت ہے، ڈینٹر کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تو مختلف پینٹ کرنے والے، یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ایک عمارت بنانے میں اللہ نے 5-6 لوگوں سے کام لیا، ہم نے تو امت کی عمارت کو مضبوط رکھنا ہے، دین کی عمارت کو، قرآن کی عمارت کو، شریعت کی عمارت کو، ختم نبوت کی عمارت کو، عظمت صحابہ کی عمارت کو، تعلیم و تعلم کی عمارت کو، تبلیغ دین کی عمارت کو اگر ہم نے بنانا ہے اور پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو پھر تمام شعبے ضروری ہے۔ آپ کوئی وہ پاگل ہوگا کمانڈر جو اپنی ساری فوج ایک کونے میں ایک جگہ پہ جمع کر دے، دشمن دوسرے کونے سے حملہ کر دے گا۔ عقل مند ہوتا ہے وہ کمانڈر جو اپنے سارے کونوں پہ فوج بکھیر دے اور اپنی ہر سرحد کو محفوظ رکھے۔ علماء دیوبند کے کمانڈر بھی سمجھدار، عقل مند، باشعور ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے پہرے کے لیے بھی فوج تیار کی، صحابہ کی عظمت کے پہرے کے لیے بھی فوج تیار کی، تبلیغ کرنے کے لیے بھی فوج تیار کی، تعلیم و تعلم کے لیے بھی فوج تیار کی، اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی فوج تیار کی۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! ایسا نہیں، مجاوروں والا نہیں، اپنی نسبتوں کا خیال رکھتے، نسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے مجاہدوں والا نعرہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! ابھی بھی مزہ نہیں آیا؟ وہ اکیلے تنہا آپ کے سامنے کس طرح ماشاءاللہ گرج برس رہے ہیں، یا آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ نعرہ تکبیر! گزارا ہے ابھی تھوڑا اور۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر! اب پتہ چلا نا کہ اصلی عاشق بیٹھے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔